ہم کریں گے ہر مظلوم کی حمایت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں حرین فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں حمایتی نیوز HD چینل۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ چیئرمین پاکستان ہیومن رائٹس اسحاق شیخ کے ہنگامی پریس کانفرنس دیکھیے اور سنیے۔ جی حاکم علی دل آگاہ کیجیے گا۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں چیئرمین پاکستان ہیومن رائٹس سیکریٹریٹ گلشن اقبال میں۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پاکستان ہیومن رائٹس کے چیئرمین جناب اسحاق شیخ، جو گزشتہ 7 نومبر کو خادم انسانیت ضلع جام سورو سندھ کی بہادر بیٹی، جنہوں نے سندھ دھرتی کی نیاڑیوں کے لیے، نیاڑیوں کی بقا کے لیے، ان کے بہتر خدمات انسانیت کے لیے اور سندھ گورنمنٹ کے ساتھ، سندھ پولیس کے ساتھ اور پاک رینجرز کے ساتھ مل کے ہمیشہ ڈرگز مافیا، گٹکا مافیا، قبضہ مافیا، کباڑہ مافیا اور دیگر مافیاز کے خلاف یہ لڑتی رہی ہیں۔ آج ان کے ساتھ تمام مافیا کی ملی بھگت سے فہیم نامی ماسٹر مائنڈ کرمنل ریکارڈ یافتہ لوگوں کو لے کر ان پر 7 تاریخ کو قاتلانہ حملہ ہوا۔ آئے اس حوالے سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں جناب چیئرمین ہیومن رائٹ پاکستان اسحاق شیخ صاحب سے۔ سر السلام علیکم۔ السلام۔ سر، اس حوالے سے کیا کہنا ہے آپ کا؟ میں اسحاق احمد شیخ، چیئرمین ٹیم ہیومن رائٹس پاکستان۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہماری سندھ کی بیٹی اور بہادر خاتون سماجی رہنما محترمہ پروین مغل کے ساتھ جو پچھلے مہینوں سے ان کے گھر پہ دہشت گردوں نے فہیم اور ریکارڈ یافتہ کرنل مافیا کا سرغنہ نے ساتھیوں کے ساتھ گھر پہ قبضہ کیا ہے۔ ابھی تک پولیس اس قبضے کو ختم کرا کے ان کو گرفتار کرنے میں ناکام گئی ہے۔ اس پہ بہت افسوس کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ بہادر خاتون ہیں اور سماجی خاتون صحافت کی دنیا میں لوگوں کا، مرد خواتین کا آواز اٹھانے کے لیے، ان کو انصاف تحفظ کرانے میں لیے دن رات مدد کرتی رہتی ہے۔ آج ان کے ساتھ ناانصافی اور ان کے ساتھ اس کو تحفظ نہ ملنا، اس پہ ہم افسوس کی بات کرتے ہیں۔ میں IG سندھ سے، وزیر اعلیٰ سندھ سے اور SSP کورنگی سے اور انتظامیہ سے مطالبہ کرتا ہوں، میڈم پروین مغل کے گھر پر جو قبضہ ہے وہ اس کی FIR لانڈی تھانے پہ داخل ہے۔ ابھی تک افسوس سے کرنا پڑا ہے کہ پولیس ایسے دہشت گردوں کو، ایسے ملزمان کو گرفتار کرنے میں ابھی تک ناکام ہیں۔ ہم واضح کہتے ہیں کہ ان کے جو ملزمان ہیں فوری گرفتار کیے جائیں اور ان کو اپنا قبضہ گھر کا واپس دلایا جائے، اور یہ ہماری سماجی خاتون گھر گھر سے بے گھر ہو کے در بدر کی زندگی گزار رہی ہے، اور ان کو تحفظ دلایا جائے۔ اگر جلدی میں ان کے گھر کا قبضہ نہیں ملتا ہے اور ملزمان کو فوری گرفتار نہیں کیا جاتا ہے تو ہم کراچی پریس کلب پہ دھرنا دیں گے اور پوری ہیومن رائٹس کی جو ٹیم ہے پوری سندھ میں احتجاج کیا جائے گا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں اسحاق بھائی کہ مقامی انتظامیہ نے جو ہے چیف سیکرٹری ہوم اقبال میمن صاحب کے لیٹر، IG سندھ کے احکامات، مرد مجاہد DIG ایسٹ عثمان غنی صدیقی صاحب کے احکامات اور کمپلین انچارج DIG ایسٹ طارق جدون کے احکامات، مرد مجاہد دبنگ SSP کورنگی کامران خان صاحب کی ہدایت کو ردی کی ٹوکری میں ڈالتے ہوئے جو ہے خاتون سماجی رہنما پروین مغل کے ساتھ جو ہے تمام جگہ سے لیٹر موجود ہے، لیکن پولیس جو ہے ملزمان کو گرفتار کرنے میں آخر دیر بدیر کیوں کر رہی ہے، یہ ایک سوالیہ نشان ہے سندھ پولیس کے لیے۔ تو اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ یہ جو بات آپ نے کہی کہ IG سے لے کر DIG اور DIG سے لے کر SSP کورنگی کے واضح احکامات کے باوجود بھی لانڈی پولیس نے ملزمان کو گرفتار کرنے میں ناکام رہی ہے، اس پر ہم شدید تشویش کا اظہار کرتے ہیں، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں ایڈیشنل IG کراچی سے کہ لانڈی تھانے کے پولیس افسران کو واضح ہدایت دی جائے کہ میڈم پروین مغل کے جو ملزمان ہیں، جو قبضہ خور ہیں، وہ قبضہ خالی کرایا جائے، گھر ان کے حوالے کیا جائے اور ملزمان کو فوری گرفتار کیا جائے۔ پولیس نے سر خادم انسانیت محترمہ پروین مغل صاحبہ سے جو اتنی ہمدردی کری کہ وقفہ 7 تاریخ نومبر کا تھا اور دسمبر کی 1 تاریخ کو انہوں نے ML نانکا کاٹ کے دیا کہ جائیں آپ MLO کرائیں، لیکن جنہ کے MLO نے صاف صاف کہہ دیا کہ 15 دن کے اندر گولی لگا ہوا زخم بھی بھر جاتا ہے
تو یہ घूसे लातों से मारा हुआ जख्म कहाँ से वाजे होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना पुरगेज दे दिया। उसके बावजूद मुकामी आईओ जो है अभी तक मुल्जिमान को गिरफ्तार करने में ताखीर, जबकि 27 तारीख 10वां महीना रूबी नाज का फौतगी हो जाती है, जिस पर जो लोग छत पे चढ़ के कहते हैं कत्ल हो गया, वहां पे पुलिस आती है और चीपा एम्बुलेंस आती है जिसका नंबर ये है, और उसको जिना लेके जाते हैं। वो रिपोर्ट ना ही तो MLI है और ना ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट। तफमीम में हादसा और जो है तिब्बी मौत लिखी गई है। इसी आखिर एक इंसान की जान गई है, उसकी राज को छुपाया क्यों जा रहा है और उसको मंजर आम पे क्यों नहीं लाया जा रहा है इंसानी हकूक के तहत। और एज ए सहाफ़ी जो है हम आपसे सवाल कर रहे हैं कि इसमें आपका क्या कहना है? ये जो आपने सवाल उठाया और बात बताई, इस पर बहुत सदमा पहुंचा है और दुख हो रहा है कि जो रूबी नाज खातून का ये कत्ल मोमा बना हुआ है, इसके मोमे में जो मुल्ज़मान शामिल हैं या इनकी जो कत्ल की तहकीकात होनी चाहिए, वो पुलिस ने बेअसल जो रुख तरीक़ेकार होता है वो उन्होंने अभी तक उनके तहकीकात नहीं किए। इसकी पे अगर लाड़ी पुलिस तहकीकात करेगी तो बहुत सारे असबाब और इसके राज खुलेंगे कि ये जो कब्ज़ा माफिया है इनकी पूरी साजिशें जो रूबी नाज के कत्ल को किसी के ऊपर मरने के हवाले से अपने मजमूम मकसद हासिल करना चाह रहे हैं। इस हवाले से इंशाअल्लाह ताला टीम हिमराज इस पे गौर विचार करेगी और लाएमल बनाएंगे और हम इंशाअल्लाह ताला SSP कोरंगी से लाड़ी पुलिस से बात करके इस मसले की तवज्जो दिलाएंगे ताकि मैडम परवीन मुगल का मसला हल हो। जी मैडम परवीन साहिबा, आज चेयरमैन ह्यूमन राइट्स पाकिस्तान हरदिल अजीज शख्सियत इसाक शेख साहब के पास आप सेक्रेटरीट पे मौजूद हैं, इस हवाले से क्या कहना है आपका? आज मैं अपने मसले लेके इसाक शेख साहब के पास आई हूँ जो ह्यूमन राइट्स के चेयरमैन हूँ। मैं खुद भी वज़ीर ह्यूमन राइट्स की मेंबर हूँ, पर मेरे साथ जो मैं खुद लोगों को इंसाफ दिलवाती थी, मैं ये काम 20 साल से कर रही हूँ एज ए सोशल वर्कर। लोगों के लिए आवाज़ उठाना, गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए आवाज़ उठाना। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें हिमायती न्यूज़ HD चैनल।